बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान की मदद से तुर्की के लिए बड़ा खतरा बेअसर हो गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक तुर्क इंटेलिजेंस ने मुश्तरका कार्रवाई करके तुर्की को सबसे मतलूब शख्स ऑस्गर अल्तोन को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और ISI ने ऑस्गर अल्तोन को पाक अफगान बॉर्डर पर मुश्तरका ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। तुर्क मीडिया का कहना है ऑस्गर अल्तोन दाइश का लीडर है, जो अबू यासर अल तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। अबू यासर दाइश खुरासान की कार्रवाइयों में अहम किरदार था। उसने दहशतगर्दों की यूरोप से पाक अफगान खत्ते में नकल और हरकत में सहूलत फराहम की, ग्रुप की रसद और मीडिया की निगरानी की, अंग्रेजी और तुर्की में प्रोपेगेंडा किया, कॉन्सर्ट समेत अवामी तकरीबात पर मोहलिक हमलों का हुक्म दिया। ऑस्गर अल्तोन की गिरफ्तारी दाइश खुरासान के लिए बड़ा धचका है और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते इंटेलिजेंस ताउन की निशानदही करती है। यह ऑपरेशन दोनों ममालिक के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है, जो दहशतगर्दी से लड़ने और इलाकाई अमन यकीनी बनाने के लिए अपने अज़्म में मुत्तहिद हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का अफगान हम मनसब अमीर खान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों जानिब से बाहमी एतमाद के फरोग के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सफीर की सतह पर ताल्लुकात बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। फैसले को दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान ने भी सिफारती ताल्लुकात सफीर की सतह पर बहाल करने का फैसला किया है। दोनों रहनुमाओं ने 19 अप्रैल को दौराए काबुल के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। बाहमी एतमाद के कयाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मंसूबा खित्ते की राब्ता साजी के लिए अहम है। मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहिदे की जल्द तकमील के लिए करीबी ताउन पर इत्तेफाक हो गया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बरतानवी वजीर खारजा डेविड लामे से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस दौरान दो तरफा ताउन के फरोग और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए खारजा ने राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया है। दोनों वज़राए खारजा में मुलाकात रवा माह न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ्द के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गए। भारत से हालिया फौजी झड़प के बारे में पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। इस तनाज़े के बारे में नई दिल्ली की गलत मालूमात की मुहिम का जवाब देंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीकी थिंक टैंक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान के सफीरों से मुलाकातें भी होंगी। वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के अरकान को ब्रीफिंग भी देगा। दौरे के इख्तिताम पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी दीगर अरकान के साथ मीडिया के नुमाइंदों से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब के गवर्नर हाउस में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ ज़रदारी को हालिया बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने हमें अलहदा होते हुए देखा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिये में कहा, हुकूमत बांग्लादेश से मिलकर काम करना चाहती है। सदर पाकिस्तान ने मज़ाहिया अंदाज में पाकिस्तानी क्रिकेटर से यह भी कहा, अच्छा खेलें और सियासत हम पर छोड़ दें। I'm of the generation which saw us part, as two brothers part. So my pain is still there. Now the whole emphasis government is to mend the heart again. The nation of Bengal, one of the oldest nation in this region, we can do things together. And obviously, I don't need to remind you that Bangladesh is a success story. So we feel that soon you all are going to be on your trajectory to go up as far as exports are concerned, as far as business is concerned, and we'll contribute as much as we can. We will, Pakistani businessmen also want to work with you all. Inshallah, I see a good future in our both nations. So I'm happy to host you all in Pakistan. As far as my own team goes, mashallah, you all are playing well. Leave politics out, please. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. Kamana che, bhalo che. Thank you very much.
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں جنوبی ایشیا میں کئی غیر حل شدہ تنازعات ہیں جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. پاک بھارت تناؤ خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے. جوہری تصادم کا خطرہ موجود ہے. سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ سے خطاب میں انہوں نے جنوبی ایشیا میں تنازعات کے حل کے حوالے سے 8 اہم نکات پیش کیے. Desires a peaceful coexistence with India based on mutual respect, sovereign equality, and most importantly, dignity and honor. Since 2013, we have been repeatedly urging the international community and to the Indians also to resort to these formal mechanisms of communication. As you saw that during the recent crisis, this was the only open channel available. But there has been a reluctance from the other side. Pakistan is open to have any number of mechanism channels because we believe that it's only dialogue and consultation and on the table that the issues can be. The core that resides between Pakistan and India is Kashmir. India, in violation of the UN Charter, carried out illegal and unjustified air and missile strikes targeting civilian infrastructure, including the places of worship, resulting into the loss of innocent civilian lives, including women and children. Weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. The Asia-Pacific has become the geopolitical cockpit of the 21st century. Asia must not be left out of the Asia-Pacific stability conversations. It is home to 2 geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir, and the living memory of several crises that nearly spiraled out of control. Nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post-Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Given the Indian policies and polity's extreme mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. Any mechanism implanted into this region from outside will lack local respect and recognition, because you know that anything which has to be enforced has to have the local understanding, the local culture, the local sensitivities taken into account. تلنگانہ کے وزیر اور بھارتی کانگریس لیڈر اتم کمار ریڈی کی مودی سرکار کی کمزور اور غیر شفاف سفارتی پالیسیز پر تنقید. اتم کمار نے کہا بھارتی رافیل طیارے آپریشن سندور میں مار گرائے. چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھی طیاروں کے گرنے کی تصدیق کی. مودی حکومت سچائی چھپانا بند کرے. حکومت کی طرف سے مسلسل انکار دراصل ناکامیاں چھپانے کی کوشش ہے. ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو بھارتی ڈی جی ایم او کو کیوں خاموش رکھا گیا؟ عوام بھارتی حکومت کے پروپیگنڈے سے ہوشیار اور حقائق جاننے کی کوشش کریں. Very clearly, Rafale fighter aircraft were downed in the 4-day operations, and when Rahul Gandhi ji first pointed it out as a question to the external affairs minister, it was very bizarre and strange that the ruling party functionaries at all level accused him of not being patriotic. Now today, an hour back, the chief of defense CDS, General Anil Chauhan, has confirmed that Rafale aircraft were brought down in the 4-day operation. I must also quote here what exactly Air Marshal Bharti, the DG Air Operations, said in the DGMO briefing. He said losses are normal in a combat. The fact that the fighter aircraft were down is something that Government of India should stop denying that. The whole country must realize that for some reason the Government of India were not upfront with whatever happened. The other thing that needs a reassessment by the Government of India is that most of the firing in this 4-day operation was done by the respective countries from within their international borders, and we'll still lose fighter aircraft. I think a serious reassessment of the technologies needs to be done. بھارت میں مودی کی خارجہ پالیسی پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے. چیئرمین انڈین نیشنل کانگریس برائے میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ پون کھیرا نے کہا آپ کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ پاکستان تو عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے.
کویت نے پاکستان پر ویزا پابندیاں ختم کر دیں. کولمبیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ بتائیں کون سا ملک آج بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ پون کھیرا نے کہا بھارت کے لیے یہ افسوسناک لمحہ ہے. روس بھی اب پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار نہ بناؤ. چینی تجزیہ کار وکٹر گاؤ نے بھارت کو وارننگ دی تھی. مودی سرکار کے ممکنہ آبی اقدامات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. کہا بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا. China is on the upper stream. That's a reality. And I do not want to see India in the midstream doing funny things against the people in Pakistan on the downstream. And peaceful cooperation will be absolutely necessary between China and India and between India and Pakistan as far as water in these mighty rivers is concerned. I think China-Pakistani friendship is ironclad, and China will not allow any violation of Pakistan's legitimate interest in defending its sovereignty and territorial integrity, including peaceful use of the water. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب اسمبلی کے حلقے PP-52 سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے. ووٹنگ کے دوران کچھ پولنگ سٹیشنز پر ناخوشگوار واقعات پیش آئے. تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی. اپڈیٹ کیجیے نذیر. جی، پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP-52 میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے اس وقت مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہیں جو کہ ناخوشگوار ہیں. مترا والی میں ایک پیپلز پارٹی کے ووٹر نے الزام عائد کیا تیر پہ مہر لگانا چاہتے تھے، انہیں شیر پہ لگانے پہ مجبور کیا گیا. لوپو والی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا یہ الزام ہے کہ پولیس جو ہے لوگوں کو لے کر آئی اور ان کو سے جو ہے وہ ووٹ ڈلوائے گئے جبکہ ان کے ایجنٹس کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا. وہاں ایک کارکن PTI کا وہ بھی زخمی ہوا. بیگو والا جہاں میں یہاں موجود ہوں یہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ وکٹم ہے اور یہاں یہ کہا گیا کہ ان کے ایجنٹس کو جو ہے وہ نکال دیا گیا. پیپلز پارٹی کے جو یہاں سے امیدوار ہیں راہیل کامران چیمہ وہ یہاں آئے ہیں، انہوں نے دوبارہ اس عمل کو جو ہے وہ شروع کروایا. اسی طرح سے تحریک انصاف کے MNA انہوں نے بھی یہاں آئے ہیں اور ان کی بھی یہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے جو کارکن تھے یہاں ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے. الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے پولیس پر اور وکٹم جو ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ہے جبکہ مسلم لیگ نون کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیور کے لیے یہ پولیس نے اقدام کیا ہے. جی، سیالکوٹ ضمنی انتخاب میں کئی چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ نے نون لیگ پر دھاندلی کا الزام لگا دیا. کہا مترا والی پولنگ اسٹیشن پر نون لیگ زیادتی کر رہی ہے، لوگوں کے ساتھ زبردستی اور انہیں زد و کوب کیا جا رہا ہے. نون لیگ جس بدماشی کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ انہیں زیب نہیں دیتا. الیکشن کے حوالے سے کچھ چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. آج جس بدماشی کا مظاہرہ پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں زیب نہیں دیتا. انہیں تو فارم 47 کی شکل میں انہوں نے اسمبلیوں میں پہنچنا ہوتا ہے اور آج جس طریقے سے وہ لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. مترا والی ایک پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ایسی چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اور ہم توقع کرتے ہیں اپنے سیکورٹی فورسز سے کہ وہ اس قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی کو ڈسکریج کریں گے. پوری امید ہے سمبریال کا ضمنی الیکشن نون لیگ بڑے مارجن سے جیتے گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب کے عوام مریم نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. شیخو پورا سمیت تمام ضمنی الیکشن بھی نون لیگ ہی جیتی تھی. پنجاب میں 400 ووٹ لینے والی جماعت بھی دھاندلی کی شکایات کرتی ہے. بانی PTI شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. وہ مایوسی ڈپریشن میں الٹے سیدھے بیانات دے کر چیلوں کا لہو گرماتے ہیں. قوم جان چکی بشرا بی بی سزا یافتہ کرپٹ خاتون اول ڈکلیئر ہوئی. بشرا بی بی نے خاتون اول کا عہدہ کرپشن کی ٹھیکیدار کے طور پر استعمال کیا. ڈیل جیسے الفاظ بطور ہتھیار استعمال کرنے والا آج خود ڈیل کا متلاشی ہے. الیکشن کمیشن نے PP-52 سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو من گھڑت قرار دے دیا. ترجمان الیکشن کمشنر پنجاب کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر دھاندلی اور دیگر الزامات کی خبریں بے بنیاد ہیں. پولنگ اسٹیشن مترا والی کے باہر 2 افراد میں جھڑپ ہوئی جس پر پولیس نے قابو پا لیا. حلقے کے کسی پولنگ اسٹیشن سے ایجنٹ کو باہر نہیں نکالا گیا. پولنگ اسٹیشن لوپو والی پر غیر متعلقہ 2 افراد نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی جس پر 10 منٹ پولنگ رکی. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لندن روانہ ہو گئے. وہ خصوصی پرواز کے ذریعے اولڈ ایئرپورٹ سے برطانیہ گئے ہیں.
نواز شریف لندن میں چند روز قیام کے دوران اپنا مکمل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ سعودی عرب میں حج کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں شاندار ملٹری پریڈ ہوئی۔ حج کے دوران سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے فورسز نے عملی مظاہرہ کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی تیاری کا معائنہ کیا۔ پریڈ کا مقصد مکہ اور مدینہ میں عازمین حج کی حفاظت کرنا اور مناسک کی ادائیگی کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرنا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ سندھ اور بلوچستان بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ کراچی میں پارہ 38 لیکن شدت 40 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ سبی ملک کا گرم ترین مقام ہے جہاں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دادو اور نواب شاہ میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچ گیا۔ جیکب آباد 47، سکھر اور تربت میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکر کی شدید گرمی میں قربانی کے مویشیوں کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں۔ ناصر جعفری سے جانتے ہیں مویشیوں کو گرمی سے کس طرح بچایا جا رہا ہے۔ جی ناصر۔ ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح سکھر میں بھی شدید گرمی ہے اور ایسے میں عید قربان کے لیے لائے گئے جو خوبصورت تگڑے بھاری بھرکم بیل ہیں ان کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ سکھر کے جو بیوپاری ہیں، جو شہری ہیں، وہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ انہیں گرمی سے بچانے کے لیے گڑ اور شکر کا خاص پانی بنا کر جو انہیں پلایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک بیوپاری بھی موجود ہیں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے ہم لوگوں نے پنکھوں کا انتظام کیا ہے، ترپال لگائی ہیں۔ دن میں 2-4 دفعہ ہم لوگ ان کو گڑ والا پانی پلاتے ہیں تاکہ ان کو گرمی نہ لگے۔ بالکل، آپ نے بیوپاری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسی گرمی میں اگر انہیں گڑ اور شکر کا خاص پانی اگر نہ پلایا جائے تو ان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، اسی لیے ان کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ یہ گرمی سے محفوظ رہ سکیں اور بیمار نہ ہو سکیں۔ خرید لیا جانور لیکن اب سجانا بھی ہے۔ کراچی میں جانوروں کی سجاوٹی اشیاء کے اسٹال سج گئے۔ ارشد خان کی رپورٹ۔ عید قربہ کی خوشیاں جیسے جیسے قریب آنے لگی، بازاروں میں رونقیں بھی بڑھنے لگیں۔ جانور خرید لیا تو اب سجانا بھی ہے۔ جھلملاتے مہرے، چھن چھن کرتی پائل، رنگ برنگی پھولوں سے بنے ہار اور خوبصورت جھومر خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ آپ اتنے مہنگا جانور لیتے ہیں تو پھر اس کی سجاوٹ بھی بنتی ہے۔ جتنا خلوص سے آپ اس کی خدمت کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا۔ بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ گائے کو جھنجھنے پہناتے ہیں اور جب وہ چلتی ہے۔ پائل لینے کے لیے آیا تھا جانور کی سجاوٹ کے لیے اور مورے وورے لینے کے لیے آیا تھا تاکہ خوبصورت لگے جانور۔ آرائش کی یہ اشیاء جہاں جانوروں کو نرالا انداز دیتی ہیں، وہیں تہوار کی رونقوں کو بھی چار چاند لگا دیتی ہیں۔ مورے وغیرہ پائلیں ہو گئی، یہ زیادہ پسند کرتے ہیں سجاوٹ کا نا، اور آج کل اب یہ لوکٹ کا بھی رجحان زیادہ چل گیا ہے۔ بکرے کا ہو گیا اور بچیا کا ہو گیا، اس میں نام آ رہے ہیں۔ عید قربہ کی خوشیاں اور سنت کی ادائیگی کی یہ خوبصورت تیاریاں دل کو مسرور کر دیتی ہیں۔ شہری کہتے ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور تو لے لیے لیکن اب ان کی سجاوٹ بھی بہت ضروری ہے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ ارشد خان، ARY نیوز کراچی۔ اور اب ARY ٹیکنالوجی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔